السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ صدر اجلاس محترم زبیر احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام، اس اہم اور بامقصد اجلاس کے منتظمین و ذمہ داران، میرے بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں جس مقصد اور جس چیز کو لے کر اکٹھا ہوئے ہیں اس پر ہم پر یہ حق عائد ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے جناب میں حمد اور شکر بجا لائیں کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ جب لوگ دنیاوی مشاغل میں مصروف ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ توفیق دی کہ اس کے دین کی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اسے سمجھنے سمجھانے کے لیے اکٹھا ہوئے اور یہ اہتمام کیا۔ رب العالمین ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائیں، اس میں اخلاص عطا فرمائیں اور ہم تمام یہاں کے شرکاء کو جنت الفردوس پر چلنے کے راستے پر چلنے والا اور اس تک پہنچنے والا بنائے، وہاں ہمیں ملائے۔ محترم حاضرین، مجھے جو عنوان گفتگو کے لیے دیا گیا ہے، توحید و سنت کی عظمت اور اعمال صالحہ کا مقام، اگر غور سے دیکھیں تو یہ تین انتہائی اہم زبردست موضوعات کا مجموعہ ہے، جن میں سے ہر موضوع ایسا ہے کہ کوئی بھی مسلمان، مرد ہو یا خاتون، کوئی بھی مسلمان اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین کے پاس معذور نہیں کہلا سکتا کہ اس نے ان چیزوں کو نہیں سیکھا، اس وجہ سے بچ جائے۔ یہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والی حدیث جو ہم سنتے ہیں کہ ہر مسلمان پر العلم کا حاصل کرنا فرض ہے، ان کی بنیاد ہے، دین اسلام کی اصل الاصول کی چیزیں ہیں، منہج اور ہمارا راستہ طے کرتی ہیں۔ توحید، سنت، عمل صالح، تینوں چیزیں ایک دوسرے سے مربوط بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم پر اور آپ پر، ساری کائنات پر بہت سے احسانات اور انعامات کیے ہیں۔ ہمیں زندگی دی، زندگی کے اسباب دیے، وہ ہمیں پال رہا ہے، پالنے کے تمام سامان دیے۔ تو جس طرح ہماری جسم کی ضروریات فراہم کی، ٹھیک اسی طریقے سے ہماری روح کی غذا اور ضرورت تھی ہدایت، سیدھے راستے کی معرفت۔ اللہ رب العالمین نے جہاں کھانا پینا، لباس، غذا اور دنیا کی بہت ساری چیزیں عطا کی، وہیں اس سب سے اہم ضرورت کا بھی بھرپور انتظام کیا، یعنی آسمان سے ہدایت کی شکل میں اپنے پسندیدہ دین کو اتارا۔ جس طرح
اس نے بود و باش کا، پرورش کا ایک اصول مقرر کیا ہے. کائنات میں ستارے، سیارے، سورج، چاند، زمین سب ایک قاعدے پر چل رہے ہیں. ایسے ہی انسانوں کو قاعدہ بتایا کہ دنیا میں جب آپ آئے ہیں تو کون سا راستہ آپ اختیار کریں جس سے دنیا کی بھی سعادت ملے، یہاں بھی آپ کامیابی سے زندگی گزاریں، سکون ہو، اطمینان ہو، اور اس دنیا کے بعد بھی آپ سرخ رو اور کامیاب ہو جائیں، اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے، اس کے بھیانک ترین عذاب سے آپ بچ جائیں. یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان ہے. اہل علم نے بیان کیا کہ جس طرح ہمیں کھانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، سانس لینے کے لیے ہوا اور آکسیجن کی ضرورت ہے، اپنی سطر پوشی کے لیے لباس کی ضرورت ہے، ان تمام ضرورتوں سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ملے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو اسی انتظام کے لیے مبعوث کیا، بھیجا، ان کے اوپر دین نازل کیا، زندگی گزارنے کی پوری تعلیم دی، جس کی آخری کڑی اس سلسلے کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، سید المرسلین، شفیع المذنبین یوم القیامہ، علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم. آپ کی ذات مبارکہ کو پوری دنیا کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، اور آپ پر جو دین نازل کیا جسے ہم اسلام کہتے ہیں، اللہ نے اسلام کا نام دیا، اس دین کو انتہائی کامل، مکمل اور جامع بنایا. زندگی کا کوئی گوشہ اس میں تشنا نہیں چھوڑا گیا کہ ہم لین دین کریں، معاملات کریں، رشتہ داریاں نبھانی ہو، تعلقات نپٹانے ہو، سارے امور میں اس دین کامل کی رہنمائی آپ کو ملے گی. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. روئے زمین پر پائے جانے والا کوئی مذہب اور دین اس معاملے میں شریعت اسلامیہ کی برابری نہیں کر سکتا. اگر وہ موضوع ہوتا تو میں اس پر کچھ گفتگو کرتا. یہ ہم سرسری سنتے ہیں کہ اسلام دین کامل ہے، اسلام دین فطرت ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. انسانی فطرت کے عین مطابق فطری تقاضوں کا لحاظ کرتے ہوئے کن چیزوں میں ہمارا فائدہ ہے اس کا حکم دیا، جن چیزوں میں ہمارے نقصان ہے اس سے منع کیا. ہماری استطاعت اور طاقت جتنی ہے اتنا ہی مکلف بنایا، اور زندگی میں جو ضروریات پیش آنے والی ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، عقیدہ ہو، عبادات ہو، معاملات ہوں، لین دین ہوں، رشتہ داریوں کو نبھانا ہو، بوڑھوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق، بیٹوں کے حقوق، فلاں اور فلاں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، تمام حقوق کی تفصیلات آپ کو ملے گی. کوئی دین اس معاملے میں اسلام کی برابری نہیں کر سکتا. ان تمام امور میں اس اسلام کی بنیاد کیا ہے، اس کا مرکزی نقطہ کیا ہے، جس کے گرد پوری دینی تعلیمات گردش کرتی ہے، وہ میرا عنوان ہے. توحید، سنت، اور ان دونوں سے مل کر جو عمل کیا جاتا ہے وہ عمل صالحہ. آج صبح سے آپ نے جتنے بھی خطابات سماعت فرمائے، پہلی تقریر میں کچھ حصہ میں نے سنا، بڑے مفید نکات تھے کہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے جو امن اور سلامتی کی تعلیم دیتا ہے. ان امور میں بھی جسے لوگ سختی سمجھتے ہیں وہاں بھی لوگوں کے لیے امن ہے، شانتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے تو یہاں سختی اس بات میں نہیں ہے کہ چور کا ہاتھ کٹ رہا ہے، بلکہ اس میں امن و سلامتی کا پیغام ہے کہ پورے معاشرے کا مال اور اسباب محفوظ ہو جائے. یہ لوگوں کے لیے امن، چین، سکون کی فراہمی ہے رب العالمین کے اس حکم اور فرمان میں، اس اصول میں. اسی طریقے سے آپ نے اصلاح معاشرہ کے موضوع پر خطاب سنا، اس کے بعد آپ نے اسلامی تربیت سے متعلق احکام، اصول، ضابطے سنے، سماعت فرمائے. ان تمام چیزوں کا محور اور بنیاد ہے توحید اور سنت. توحید اور سنت کے بغیر صحیح اسلامی تربیت ہو ہی نہیں سکتی. اس کے بغیر معاشرے کی اصلاح ممکن ہی نہیں ہے. تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ نے جو دعوت دی، اصلاح کی، تربیت دی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہالت اور جاہلیت کے ماحول میں مبعوث کیے گئے. صرف 23 سالہ مختصر سی مدت میں آپ نے جو معاشرہ تشکیل دیا وہ دنیا کا انتہائی مہذب، پوری انسانی تاریخ کا سب سے بہترین معاشرہ بن گیا. ایسی عظیم الشان شخصیات صحابہ کرام کی شکل میں
اس ایک دور میں اکٹھا ہوئی کہ غیر مسلم دنیا کے لوگوں نے بھی یہ اعتراف کیا کہ کسی ایک زمانے میں اتنے بڑے بڑے لوگ آپ کو کہیں اکٹھا نہیں ملیں گے، جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں صحابہ کرام کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ توحید، سنت اور اس کے مطابق ڈھلنے والا عمل صالح۔ تو اسلام کی جو بنیادی جوہر ہے وہ ہے توحید۔ اسی توحید کی جو ترجمانی کرتا ہے لا الہ الا اللہ کا کلمہ، جس کو ہم کلمہ شہادت، کلمہ اخلاص اور کلمہ توحید کہتے ہیں۔ قرآن نے اور بھی کئی نام دیے، العروۃ الوثقیٰ، کلمۃ التقویٰ، کلمۃ الاخلاص۔ یہ مختلف نام کی صرف آپ جب صراحت اور معنی مفہوم دیکھیں گے تو اس کلمے کی اہمیت و افادیت کا آپ کو اندازہ لگے گا۔ مجھے 1 گھنٹے میں تینوں چیز سے متعلق بیان کرنا ہے، جبکہ مجھ جیسا کم علم یہ یقین رکھتا ہے، یہاں اہل علم موجود ہیں، کہ ان تینوں میں سے صرف ایک کے فضائل اور عظمت بیان کرنے کے لیے گھنٹوں ناکافی ہیں، بلکہ بجا فرمایا اہل علم نے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ یا توحید کی فضیلت اور عظمت بیان کرنے کے لیے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا اہل علم ہو، ماہر ہو، اور زبان و بیان میں کتنا بھی مہارت رکھنے والا ہو، وہ ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، ان کی عظمت و کبریائی اور اس کی فضیلت و فوائد کو بیان نہیں کر سکتا، سمیٹ نہیں سکتا۔ ہم سمندر کے چند قطرات پر نگاہ ڈال سکتے ہیں اس مختصر سے وقت میں اپنی بے بضاعتی کے اعتراف کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ کلمہ توحید جو ہے، جو عنوان دیا گیا، اس کا معنی اختصار سے ایک جملے میں کہ اللہ رب العالمین کے حقوق کو صرف اللہ کے لیے خاص کرنا۔ حقوق کا لفظ استعمال کیا، اس میں 3 چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ ربوبیت، پیدا کرنا، روزی دینا، اس کائنات کا نظام چلانا، بارش برسانا، بیمار کرنا، شفا دینا، اولاد دینا، جتنے بھی کام رب العالمین کے ہیں، یہ ماننا کہ اکیلا تنہا وہی کرتا ہے، بارش دینے والا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا کام ہے۔ گناہوں سے معافی صرف وہی دیتا ہے، جنت جیسے وہی دیتا ہے، روزی صرف وہی دیتا ہے۔ اگر کسی نے یہ مان لیا کہ اولاد فلاں بھی دے سکتے ہیں یا دلوا سکتے ہیں اللہ کی فیصلے کے بغیر، تو وہ توحید کے خلاف جا رہا ہے، توحید کی ضد شرک ہے۔ توحید اس دنیا میں، کائنات میں سب سے بڑی سچائی، اور اس کی ضد شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ توحید اس کائنات میں سب سے بڑی انصاف کی بات ہے، عدل ہے، اس کی ضد شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، قرآن میں منقول ہے۔ توحید اس کائنات کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی نیکیاں ہیں ان میں سب سے زیادہ فضیلت والی چیز توحید ہے، اور ان کے مقابلے میں سب سے زیادہ قباحت و برائی والی چیز شرک ہے۔ ابھی ہم آگے جانیں گے کہ توحید ایسی ہی خوبی ہے کہ یہ اگر آپ کے دوسرے گناہ ہیں تو اللہ اس کی وجہ سے معاف کرے گا۔ حدیث قدسی میں ایک ہے جو حسن درجے کی ہے، احمد ترمذی وغیرہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کر کے کہا، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک باللہ بی شیئا، اے ابن آدم، اگر تو نے زمین بھر کر گناہ کیے ہو، پھر مجھ سے تو ملاقات کرے اس حال میں کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، لَأَتَيْتُهَا بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو میں زمین بھر کر جتنا تو گناہ لایا ہے نا، اتنی ہی مقدار میں مغفرت اور معافی لے کر تجھ سے ملوں گا۔ توحید گناہوں کو مٹاتی ہے، گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اس کی ضد جو شرک ہے، شرک اکبر اگر ہے انسان کے اندر تو یہ نیکیوں کو مٹا دیتی ہے۔ آپ نے بہت مرتبہ یہ آیت اور اس کا ترجمہ سنا ہوگا، اور صرف یہ ایک بات شرک کی قباحت اور توحید کی فضیلت کے لیے کافی ہو سکتی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے اے نبی آپ کی طرف بھی وحی کی، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، رونگٹے کھڑے کر دینے والی، کہ آپ سے پہلے کے نبیوں کی طرف بھی وحی کی، اور اے نبی آپ کی طرف بھی وحی کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شرک کریں ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس برے عمل کی قباحت و مذمت بیان کر رہے ہیں اللہ رب العالمین، اور یہ کافی ہے کہ نبی کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے سید المرسلین، ہاں،
خاتم النبیین علی صاحب الصلاۃ والدین کے ثانی کوئی نہیں ہے کائنات میں، مخلوق میں. آپ سے کہہ رہا ہے رب العالمین قرآن مجید میں، اگر آپ بھی شرک کریں لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے سارے عمل برباد. قرآن کی صرف یہ ایک آیت ہم میں سے ہر شخص کو اس بات پر ابھارنے کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہ معلوم کریں کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے. شرک کیا ہے یہ جان کر اس سے اپنے آپ کو بچائیں. آگے بات آتی ہے نہیں آتی ہے، میں ایک جملہ یہاں عرض کروں کہ آج مسلمان کہلانے والی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کسی نہ کسی قسم کے شرک میں مبتلا ہے، اور بیان کیا جاتا ہے تو وہ اسے مسلکی اختلاف کے حوالے سے نظر انداز کر دیتے ہیں، اسے دیکھتے نہیں ہیں. یاد رکھیے گا قبر میں 3 سوال ہوگا، تینوں عقیدے کے بارے میں ہوگا. تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، اس شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے. اور اگر منافق اور کافر جواب نہیں دے پائیں گے، بدعقیدہ لوگ جواب نہیں دے پائیں گے، تو فرشتے ان کو عذاب دیتے ہوئے کہیں گے لا دریتا ولا تلوتا، کہ نہ تو نے جانا نہ تو نے پڑھا. وہ کہے گا نا کہ ہا لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، وہ کہے گا کہ ہائے میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنی تو میں بھی کہنے لگا. لوگوں کی دیکھا دیکھی. آج ہمارے لوگوں میں بہت سارے لوگوں کے دین کی بنیاد یہی ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، فلاں اور فلاں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے، تو کیا یہ غلط ہو سکتے ہیں؟ یہ دلیل نہیں ہے میرے بھائیوں. ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، پوری قوم سامنے تھی، قوم غلط تھی اس لیے کہ شرک میں مبتلا تھی. یہاں رشتہ داریاں نہیں چلتی. تبت یدا ابی لہب رونگٹے کھڑا کرتا ہے کہ شرک پہ تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہونے کے باوجود ہلاکت اور عذاب کا جو ہے کی وعید دنیا میں سنائی گئی اور تباہی کا اعلان کیا گیا. ابو طالب کلمہ نہیں پڑھے آخر وقت تک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں پہنچ کر کوشش کرتے رہے کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ. بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ کہ اے چچا جان لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیجئے، جس کے ذریعے سے میں اللہ کے سامنے آپ کے لیے شہادت پیش کروں گا، دلیل دوں گا. ابو جہل اور اس دوسرے ساتھی نے کہا، امیہ کے بیٹے نے، کہ کیا اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ ابو جہل، جس کو ہم ابو جہل کہہ رہے ہیں، جہالت والا، جہالت کا باپ، جہالت والا، وہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ اگر آپ کہہ لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. ہمارے یہاں آج کل لوگ یہ نہیں سمجھتے، کتنے مسلمان یہ معنی نہیں سمجھ رہے جو ابو جہل سمجھتا تھا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس کا معنی مطلب یہ ہوا کہ اب اللہ رب العالمین نے جو دین، شریعت، اصول، قانون دیا ہے اس کے مقابل باپ دادا یا کسی کی بھی بات نہیں چلے گی آپ اس کے خلاف میں. ابو جہل کو یہ سمجھتا تھا، اور ابو طالب نے عار محسوس کر کے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا. ان کے انتقال کے بعد کلمہ نہیں پڑھا، انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا استغفرن لک ما لم انہ عنک، کہ میں آپ کے لیے ضرور مغفرت طلب کروں گا جب تک کہ مجھے منع نہ کر دیا جائے. گویا آپ کو اندازہ تھا کہ منع کیا جائے گا. پھر قرآن کی آیت آئی، ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. نبی کے لیے سب، میں ایک ایک بات جو پیش کر رہا ہوں میرے بھائیوں، بہت مختصر وقت ہے، آپ اس میں زیادہ غور کیجئے. یہ اللہ اور رسول کی بات صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں غور کیجئے. ہماری ہدایت کے لیے ضروری باتیں ہیں. قرآن مذاق میں اللہ نے نہیں اتارا ہے، ہماری ہدایت کے لیے ہماری ضرورت ہے، ہماری کامیابی کی ضمانت ہے اس میں. اللہ نے فرمایا کہ نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، مغفرت طلب کریں، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. غور کیجئے. ہم شرک کریں، بدعت کریں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچا لیں گے. سگے چچا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے مغفرت کی دنیا میں تو آخرت میں بچا پائیں گے. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے آزر، اپنے باپ آزر کو بچا پائیں گے. بخاری کی حدیث ہے کہ ان کے سامنے جہنم میں ڈالا جائے گا بجو کی شکل بنا کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے، مومنوں کے لیے روا، جائز نہیں ہے کہ مشرک آدمی کے لیے، مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں، چاہے وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہیں.
رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے میرے بھائیوں. کوئی نہیں بچا پائے گا اگر ہمارے پاس توحید نہیں ہے. یہ کچھ باتیں میں تمہیداً جو عرض کر رہا تھا اس کے درمیان آ گئی. توحید کی عظمت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ کلمہ اور یہ تعلیم اس دین کی بنیاد ہے, اور سنت اسی کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توضیح کرتی ہے, اور ان دونوں کو لحاظ کر کے زندگی گزارنا عمل صالحہ کی شکل اختیار کرتا ہے. اس کے بغیر دنیا میں کوئی انسان اچھی زندگی گزار نہیں سکتا, آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے جو دین اتارا انبیاء کے ذریعے, جس کی آخری اور مکمل شکل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے, وہ اسلام کہلاتا ہے. اور اس اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے. توحید کیا ہے؟ کہ اللہ کو اس کے حقوق دیے جائے ربوبیت میں, الوہیت میں, یعنی ہم جو عبادت کا جو بھی کام کرتے ہیں, عبادت صرف نماز روزہ نہیں ہے. اللہ سے جو ڈر ہوتا ہے وہ کسی اور سے ڈر ہو گیا, شرک. اللہ پر جو توکل ہوتا ہے ویسا توکل کسی اور سے ہو گیا, یہ فطری ڈر الگ ہے, سانپ سے ڈر گئے, بچھو سے ڈر گئے, اس میں عقیدہ نہیں ہوتا نفع نقصان کا. ہاں, تو اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو دل میں ہمارا عقیدہ ہے, اس کی محبت, اس کا خوف, اس سے امید, اس کا توکل. اعمال میں جو ہوتا ہے رکوع, سجدہ, طواف. طواف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کا بتایا کہ یہ عبادت ہے. اب کوئی شخص کسی اور چیز کو طواف کرے, شرک, کیونکہ وہ دوسری عبادت کو ایسی جگہ کر رہا ہے جہاں اللہ نے حکم نہیں دیا. کسی کی طرف توجہ دے رہا ہے, شرک. تو الوہیت کے, عبادت کے جتنے بھی کام ہیں, ظاہری باطنی اعمال ہوں, اقوال ہوں, سب اللہ کے لیے کیے جائیں. یہ اللہ کا حق ہے. اللہ کی جو خوبیاں ہیں, اسماء و صفات ہیں, جو اس کی خوبی ہے, ویسے کسی بندے کو اگر آپ نے 1% بھی مان لیا, اللہ سمیع ہے, جس طرح وہ سننے والا ہے ویسا سننے والا کسی مخلوق کو, کسی صالح کو, کسی ولی کو, کسی پیغمبر کو مان لیا, تو آپ نے اللہ کی طرح اسے مان لیا. یہ شرک ہے. میں نے ایک مثال دی. تو اللہ کے حقوق کو اس کی طرف پھیرا جائے, اس بنیادی عقیدے کے ساتھ تمام انبیاء کی تعلیمات رہی, اور یہی اسلام کا اصل الاصول ہے, تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ہے. ہاں, اسی کے ساتھ اللہ نے کتابوں کو نازل کیا, اسی کی بنیاد پر ہم کو امن کی گارنٹی ہے, ہم محفوظ رہیں گے دشمنوں سے, شیاطین سے, پریشانیوں سے, مصیبتوں سے, جہنم کے عذاب سے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ الانعام میں, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی, ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی. بخاری میں اس کی تفسیر میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. یعنی آپ نے ایمان لایا, اگر عذاب اور تازیانے کی شکل میں ہو تو رسوائی ہوتی ہے, ذلت و خواری ہوتی ہے, دعائیں نہیں قبول ہوتی. آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر امن چاہتے ہو کسی بھی قسم کے عذاب سے, دنیا اور آخرت کے, تو ایمان میں آپ کے ظلم کی آمیزش نہیں ہونا چاہیے. شرک اور شرک کی کوئی بھی گناہ جو ہے وہ ظلم کی شکل رکھتا ہے. جیسے جیسے آپ گناہ سے بچیں گے, اور خاص طور سے شرک سے, ویسے ویسے آپ اپنے آپ کو امن کا حقدار بناتے ہیں. اس کا مطلب مشرک امن سے محروم ہوگا. توحید والا, توحید کی یہ عظمت ہے کہ آپ کو امن دلائے گی. ہاں, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. قرآن کی گارنٹی ہے. ہم کو کنیکشن سمجھ میں نہیں آتا ہاں کہ اس کا اس سے کیا تعلق ہے, کہ مولوی صاحب لوگ تو نیکی کی بات کرتے ہیں, نماز روزہ حج زکوٰۃ نیکیوں کی بات کرتے ہیں, گناہوں سے بچنے کی. آج کیسے کیسے پرابلمس ہم کو پیش آ رہے ہیں. ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو چکی چلاتی تھی اور چھالے آ گئے تھے نا, غلام لانے گئی تھی, اللہ کے رسول نے کہا سونے آؤ بستر پہ, تو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو. ہاتھ میں چھالا پڑ گیا, محنت کرنی پڑ رہی ہے. ہاں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہو. میں اکثر یہ خطابات میں اس کا ذکر کر کے پوچھتا ہوں کہ اگر ہمارے گھر کی, ہماری مائیں بہنیں, یہ شوہروں کی بیویاں کہیں کہ واشنگ مشین لے آنا, فلاں مشین لے آنا, اور آپ کہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا کرو, تو کیا بولے گی وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بتایا. ہمیں کنیکشن نظر نہیں آتا, لیکن کنیکشن ہے. اس سے روحانی طاقت ملتی ہے, اللہ رب العالمین کی توجہ ملتی ہے, برکت ملتی ہے, آسانیاں پیدا ہوتی ہیں, رزق کی راہیں کھلتی ہیں اللہ کے ذکر سے, اور بہت سارے فائدے ہیں ذکر کے. تو یہاں بھی اللہ نے کہا کہ اگر بستی کے لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں, ایمان میں سر فہرست توحید ہے. تقوی
یہ اعمال صالحہ اختیار کریں، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اگر ایمان اور تقوی ہوگا تو ہم آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ ہے توحید کی عظمت، یہ ہے اعمال صالحہ کا مقام، کہ اللہ رب العالمین کی حفاظت، مدد اور برکت آپ کو ملے گی۔ توحید اگر ہوگی تو گناہ معاف ہوں گے، شرک ہوگا تو نیکیاں، ابھی میں نے جو آیت پڑھی تھی اس پر غور کریں ہمارے بھائی بہن سب لوگ۔ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، لاکھوں روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو آپ کی یہ ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہاں، یہ لا الہ الا اللہ سمجھے میرے بھائیو؟ ہمارے یہاں فضائل تو بتائے جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ صحیح روایتوں سے ثابت ہے، 2-3 روایتیں ہیں، ایک حضرت موسیٰ والی، ایک حضرت نوح علیہ السلام والی۔ موقع نہیں ہے کہ میں سب کی تفصیل میں جاؤں، جس کا حاصل، جس میں روایت میں بیان کیا کہ 7 آسمان اور 7 زمین، اور ان میں جو بھی ہے اللہ کو چھوڑ کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں۔ 7 آسمان 7 زمین ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں، اور لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ کتنا وزندار کلمہ ہے یہ۔ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس کے 99 رجسٹر، میں بہت شارٹ میں، مختصر میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، عربی کی عبارتیں چھوڑ کر، اس لیے کہ وقت کم ہے۔ ایک آدمی آئے گا جس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس میں کوئی چیز ایسی ہے جس کا تجھے انکار ہے؟ میرے فرشتوں نے کچھ غلط لکھ دیا؟ وہ کہے گا لا یا ربی، نہیں ہے پروردگار، صحیح حدیث ہے سنن وغیرہ میں۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، کیا کوئی نیکی ہے؟ تو کہے گا کہ ڈر کے کہے گا کہ کچھ نہیں ہے۔ ایک پرچی نکالی جائے گی، اس کو حدیث بطاقہ اسی کی وجہ سے کہتے ہیں، بطاقہ پرچی کو کہتے ہیں۔ ایک پرچی نکالی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ تمہاری نیکی ہے۔ تو وہ کہے گا ما هذه البطاقہ ما هذه السجلات، کہ یہ اتنے بڑے بڑے رجسٹر، حدیث میں ہی ہے کہ وہ رجسٹر دنیا کے رجسٹر کی طرح، دفتر کی طرح نہیں ہوں گے، بلکہ حد نگاہ، جہاں تک آنکھ جاتی ہے، نگاہ جاتی ہے، اتنے بڑے بڑے ہوں گے، اور سب بھرے ہوں گے برائیوں سے۔ تو کہے گا کہ یہ چھوٹی سی پرچی ان کے مقابلے میں اس کی کیا اوقات ہے، اتنے گناہوں کے مقابلے میں، 99 رجسٹر کے مقابلے میں۔ تو کہا جائے گا کہ تجھ پر آج ظلم نہیں ہوگا، کیا تو جانتا ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں تیری گواہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی۔ چنانچہ 99 رجسٹر ایک پلڑے میں ترازو کے، اور لا الہ الا اللہ والا پرچہ یا پرچی دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی۔ لا الہ الا اللہ والا پرچہ بھاری پڑ جائے گا، وزندار پڑ جائے گا۔ لیکن یہاں یہ بھی دھیان رہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اب تو گناہ کتنے بھی کر لیں، 99 رجسٹر ابھی بھرے نہیں ہیں، گھر میں کرتے رہنا ہے۔ بہت سے لا الہ الا اللہ کہنے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ بخاری کی لمبی حدیث میں ہے کہ جہنم کے آگ کو اللہ کا حکم ہوگا کہ نمازیوں کے اعضائے وضو کو نہ جلائے، یعنی سجدے میں 7 اعضاء جو زمین پہ ٹکتے ہیں، مرد اور عورت کا ایک ہی طریقہ ہے حدیث کے مطابق، 7 اعضاء جو ٹکتے ہیں، اگر نمازی جہنم میں گیا بھی تو یہ 7 اعضاء نہیں جلیں گے، کیونکہ سجدے میں وہ ٹکے رہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ بہت سے نمازی بھی جہنم میں جائیں گے، اللہ ہمیں بچائے۔ ہاں، تو یہ خوش فہمی نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اور یہ عقیدہ اللہ رب العالمین کے لیے اگر خالص ہو تو میں نے عرض کیا کہ تمام رسولوں کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ اسی کے لیے جن و انس کو، اس پوری کائنات کو بنایا گیا ہے، جنت و جہنم کو بنایا گیا ہے۔ ہم بار بار سنتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں، توحید کو اختیار کریں، اللہ کے احکامات کو مانیں اور اس کے ممنوع چیزوں سے رک جائیں، اس کی شریعت پر عمل کریں۔ یہ لیعبدون کے معنی میں شامل ہے۔ حضرت علی کی تفسیر ہے جو میں نے اپنے الفاظ میں بیان کی کہ وما خلقت، یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے۔ جس نے اسے مانا وہ جنت میں، جس نے اس کو نہیں مانا وہ جہنم میں۔ جنت اور جہنم اسی کے لیے بنیادی فرق کرنے والی یہی چیز ہے۔ آپ کتنا بھی شریعت پر عمل کر لیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اگر توحید نہیں ہے سب بیکار، شرک ہے تو سب بیکار ہے۔ یہ جنت کی قیمت ہے لا الہ الا اللہ، جنت کی کنجی ہے لا الہ الا اللہ، افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا
ہم لوگ فضیلت پڑھتے ہیں کہ جس نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا دن میں 24 گھنٹے میں، اس کو 100 نیکیاں ملے گی، 100 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس دن جس دن اس نے پڑھا ہے شیطان اس کے جسم میں داخل نہیں ہوگا۔ آصف جادو ٹونے سے بچنے کے لیے بھی یہ کافی ہے، جب شیطان نہیں آئے گا اس کا اثر نہیں چلے گا تو جادو ٹونا آصف کا اثر بھی نہیں رہے گا، تو اس دن جو ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوگا، اور اللہ کے نزدیک اس شخص سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جو اس سے زیادہ مرتبہ یہ کلمہ پڑھے۔ ہم نے یہ کلمہ تو پڑھ لیا، اس کی فضیلت پڑھ لی، آسمان زمین سے زیادہ وزندار ہے، افضل ذکر ہے، سب سے بڑی نیکی ہے، ہاں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہتر کلمہ جو انبیاء نے کہا ان کی دعا ہے وہ یہی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو یوم عرفہ کی دعا بھی ہے سب سے افضل۔ یہ ہم نے پڑھا تو، لیکن ہم نے غور نہیں کیا کہ کیوں یہ فضیلت والی ہے۔ اس میں توحید ہے۔ آیت الکرسی کو سب سے عظیم آیت کہا جاتا ہے قرآن میں، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں توحید کا اثبات ہے اور توحید کی دلیل ہے، اللہ کی عظمت و کبریائی، اس کے کئی نام ہیں، 4 یا 5 نام ہیں، اور جو ہے 20 کمالات ہیں رب العالمین کے اس ایک آیت میں۔ جس آیت میں، جس قرآن کی صورت میں، جن آیتوں میں توحید کا بیان جتنا زیادہ اس کی اتنی فضیلت۔ اس سے توحید کی اہمیت و فضیلت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے یہ چند باتیں عرض کی ہیں، توحید کی فضیلت میں ایک بات یہ بھی جوڑ لیجئے ساتھ میں کہ قیامت کے دن اگر ایک آدمی توحید والا ہے تو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا جو ہے حقدار بنے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت بخاری میں ہے، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ای الناس اسعد بشفاعتک یا رسول اللہ کے رسول آپ کی قیامت کے دن سفارش کا سب سے زیادہ قسمت والا حقدار کون ہوگا؟ تو آپ نے پہلے ان کی تعریف کی کہ تمہاری یہ حرص علم کی جو ہے بڑی اچھی ہے، مجھے توقع تھی کہ یہ سوال آپ ہی کریں گے، اور پھر جواب دیا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ غور کیجئے، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، صرف کہہ دیتا ہے نہیں، اپنے دل کے یقین کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ کے کہنے کی، اللہ کے یہاں قبول ہونے کی 7 یا بعض علماء نے 8 شرطیں بیان کی ہیں۔ علم ہو، یقین ہو، اس کا معنی مفہوم کا علم ہو، یقین ہو، انقیاد ہو، قبولیت ہو، محبت ہو، ہاں، اخلاص ہو، شرک سے مخالفت ہو، یہ 7 شرطیں جس کے اندر پائی جائے گی اس کا لا الہ الا اللہ آپ کے اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور کسی اور کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ وحدت الوجود کا عقیدہ مان رہے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ ہے، جو فلاسفہ یونان کا اور جو ہے ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اگر آپ اسے مان رہے ہیں تو یہ توحید نہیں ہے، توحید کی صریح مخالفت ہے، اور ہمارے یہاں بہت سے مسلمان آج اس کو اختیار کیے ہوئے۔ بہت غور سے، بہت گمبھیر معاملہ ہے، سنگین معاملہ ہے یہ، اس کو لائٹلی مت لیجئے، چھوٹے موٹے مسائل معاف ہو سکتے ہیں، توحید اور شرک کا معاملہ اللہ کے یہاں کوئی قابل عذر مانا ہی نہیں جائے گا، قرآن و حدیث کی دلیلیں موجود ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمان یہ بھی ہے کہ میں نے اپنی دعا کو روک لیا، ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی گئی جو قبول کی جاتی ہے، میری دعا جو مجھ کو ملی میں نے روک لیا تاکہ قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کروں۔ قربان جائیے رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتنے شفیق و مہربان ہیں ہم پر۔ اگر اللہ ہم کو اور آپ کو بولے کہ ایک دعا دی جا رہی ہے، مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی، ہم کیا کیا مانگیں گے سوچئے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا اختیار ملا تو آپ نے اس دعا کو روک لیا، ریزرو کر لیا، کیوں؟ شفاعۃ لامتی یوم القیامت کے دن سفارش کروں گا اس کے بدلے میں اپنی امت کے لیے۔ صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے، اور آخری جملہ اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ، ہاں کیا ہے یہ میری یہ سفارش قیامت کے دن ہر اس شخص کو انشاءاللہ ملے گی جس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا ہو۔ اس کا مطلب اگر کوئی شرک کر کے مر گیا بغیر توبہ کیے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اسے نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں میں جو شرک پہ مر گیا اس کی سفارش نہیں کر سکتے، تو ہماری اور آپ کی کہاں؟ اجازت ہی نہیں ملے گی اللہ کی طرف سے۔ یہ شرک کی مذمت کا انتہائی خطرناک پہلو، یہ ایک بات بھی کافی ہے۔ ہاں، یہ شرک اور توحید سے متعلق میں نے کچھ باتیں عرض کی۔ ہاں، اب آپ غور کیجئے کہ اس توحید کو اگر ہم نے مانا ہے
تو توحید کو اختیار کرنے کا سارے لوگ مسلمانوں میں جتنے طبقات ہیں جو شرک کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، توحید بڑی اہمیت کی چیز ہے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ بڑی فضیلت والا ہے، سب مانتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو، اس کی شرائط و تقاضوں کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اس کو قابل توجہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں جو بات، اپنے عمل سے اس کو رد کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا لا الہ الا اللہ ٹوٹ پھوٹ گیا، بگڑ گیا۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو ضرورت پیش آئی کہ لا الہ الا اللہ جو تمام انبیاء کی دعوت ہے، کتابیں نازل کی گئی، جس کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا، جن و انس کو، اور تمام نبیوں نے دعوت دی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر نبی کی یہی تعلیم کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے، غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ تو ہم یہ کیسے کریں گے اس کے تقاضوں کی تکمیل؟ یہ جاننے کے لیے ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے اس کو تشنا نہیں چھوڑا، اس کی ضرورت کو یوں ہی نہیں باقی رکھا، بلکہ اس کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آپ کی سیرت طیبہ اور زندگی کی پوری تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ ہاں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جامعیت بیان کرتے ہیں، لیکن سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانی تاریخ میں اکیلی شخصیت کیوں ایسی ہے کہ پوری زندگی آپ کی اللہ نے محفوظ کر دی۔ یہ میں نے کئی جگہ بیان کیا، آپ نے اور بھی سنا ہوگا علماء کرام سے، کہ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی خصوصیات اللہ نے دی دنیا اور آخرت میں۔ اس میں سے ایک چیز یہ نظر آئے گی آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانی تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک کوئی انسان ایسا نہیں رہا اور ایسا نہیں ہوگا جس کی پیدائش سے لے کر وفات تک پوری زندگی تاریخ پہ پوری روشنی میں ہو۔ کب پیدا ہوئے، کب کہاں کا سفر کیا، کس عمر میں کیا واقعہ پیش آیا، کب نبوت ملی، کب کس سے شادی ہوئی، کتنی بیویاں تھیں، کب کون سی جنگ ہوئی، کتنی جنگوں میں شرکت کی، کب قرآن کی کون سی آیت نازل ہوئی، کب کون سی سورت نازل ہوئی، کس معاملے میں کیا معاملات، کیا جواب آپ نے دیا، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی بہادری کیسی تھی، آپ کے فلاں اور فلاں اور فلاں، ساری تفصیلات، جتنی تفصیل آپ کی موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی نہیں ہے۔ یہ انبیاء کی بات کر رہا ہوں تو دوسری مشہور شخصیات جانے دیجیے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے 300 پادری علماء جس میں شریک ہیں، وہ یہ اعتراف کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی تفصیل جاننا چاہے تو اسے ناکامی ہوگی، اس لیے کہ آپ کی زندگی دنیا کے سامنے زیادہ سے زیادہ 50 دنوں پر مشتمل ملے گی بس۔ کہتے ہیں 33 سال آپ کی عمر تھی، اس کے بعد آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور تاریخ میں جو ہم کو تفصیل ملتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 50 دنوں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کافی کچھ تفصیلات قرآن و حدیث میں ہیں، توریت میں بھی ملے گی، لیکن وہ معتبر نہیں رہی۔ لیکن آپ کی زندگی کے بہت سے پہلو، مدین میں جب 8 سال 10 سال گزارا انہوں نے، کیا تفصیلات تھی نہیں معلوم، بہت سی چیزیں گم ہو چکی ہیں دنیا میں تاریخ میں۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے سامنے وثوق کے ساتھ موجود ہے، جس کا اعتراف غیر مسلم دنیا کو بھی ہے۔ گولڈ زہر جو ایک جرمنی کا یہودی مستشرق ہے، وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے جو فن اختیار کیا، فن حدیث کی شکل میں، اسماء الرجال کی شکل میں، اس کی کوئی نظیر دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ اور اس فن کی بنیاد پر سب سے زیادہ وثوق کے ساتھ وہ یہ جانتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ کون سی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کون سی غلط ہے۔ لوگ مشہور کر دیں الگ بات ہے، لیکن ان اصولوں کی بنیاد پر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی غلط ہے، آپ نے کون سا عمل کیا، کون سا عمل نہیں کیا۔ جو کیا، جو بتایا، وہی سنت ہے۔ اور جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا، جب آپ توحید کو مان رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرا قانون، تیری دین مانیں گے، تو اللہ کا دین قرآن میں ہے، اس کے کلام میں۔ اس کلام کا معنی اور مفہوم کون سمجھے گا، کون بتائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے رسول ہے۔ ہاں، وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ منکرین حدیث غور کریں، جو حدیثوں کو نہیں مانتے یا اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں۔
ہماری عقل مان لے گی، یہ گمراہی کا سبب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے الذکر کو، قرآن کو آپ کی طرف نازل کیا، کیوں کیا؟ تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کے معنی اور مفہوم کو بیان کریں۔ اس لیے قرآن کی تفسیر سب سے اچھی وہ ہے جو خود قرآن سے ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ آپ کا عمل، آپ کا قول، آپ کی تقریرات، یہ سنت کہلاتی ہے اصطلاح میں۔ بعض علماء نے بڑی جامع وضاحت فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، تعلیمات، یہ سنت کی میں وضاحت کر رہا ہوں، سنت کا مطلب جو ہم بیان کر رہے ہیں، اور توحید کو ماننا ہے تو اس کے بغیر مان نہیں سکتے، اس کے توحید کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے، لہٰذا توحید ماننا ہے جس کے بغیر نجات ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں مسلک اور اس تناظر میں مت سوچئے میرے بھائیوں بہنوں، میں پھر سے بہت دردمندی سے کہہ رہا ہوں، آپ اختلافی مسئلہ اور فلاں مسئلہ کہہ کے کبھی شرک کو اختیار کر بیٹھے تو کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا، اپنے ماں باپ کو نہیں بچا پائیں گے۔ ہاں تو بتائیے کہ اگر ہم نے شرک کیا بغیر توبہ کے مر گئے تو کیا یہ مسلکی اختلاف کے نام پر ہم بچ جائیں گے؟ اگر میں اسے ایک ذکر کروں تو کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین جو نازل کیا، کیا یہ مذاق ہے؟ ہمارا جو رویہ ہے کہ ارے وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے، ہم جو کر رہے ہیں ہم صحیح ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک نجات پائے گا، تو کیا ہم آپ پر بھی الزام لگائیں گے کہ ارے آپ نے ایک ہی کو کیسے کہا؟ سب کو سب کا کام کرنے دو نا، جو جس مسلک کو مان رہا ہے ماننے دو نا۔ میں رد نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کی توجہ کو جگا رہا ہوں کہ اگر دنیا میں اور آخرت میں کامیابی چاہیے تو اس میں سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ یہ ہماری آپ اپنے آپ کو تسلی دینے والی بات سے کے خول سے باہر نکلیے۔ ہاں یہ مت بولیے کہ ہم فلاں مسلک کو اختیار کر رہے ہیں، یہ سوچئے کہ اللہ نے آسمان سے جو اتارا ہے اور حکم دیا ہے کہ اللہ نے جو اتارا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے جو دین نازل ہوا اسی کو مانو، اسی کی اتباع کرو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 2 اٹھا کے ترجمہ دیکھ لیجئے کسی بھی مترجم کا۔ اللہ کہہ رہا ہے جو اتارا ہے اس کو مانو، یہی توحید کی تفصیل ہے، شرط ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی کہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تم کو رسول دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ سمپل۔ یہاں کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہے ماؤں بہنوں میں، مردوں میں، بچوں میں، کہ میں نے جو ترجمہ کیا قرآن کی آیت آپ 50 بار سن چکے ہیں، کہ یہ سمجھ میں نہ آتا ہو کہ جو رسول دے لے لو جس سے منع کر۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ رب العالمین کہہ رہا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، کھانا پینا دیا، لباس دیا، ساری چیزیں دی، اس کی بات نہیں مانو گے؟ ہاں اللہ کے رسول کی حدیث آ گئی اور آپ یہ کہہ دو کہ نہیں نہیں ہمارا مسلک یہ نہیں ہے، اتنے لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم بھی وہی کریں گے جو لوگ کرتے ہیں۔ رسول کی بات نہیں مانو گے؟ تو رسول کی بات نہیں مان رہے ہو تو اللہ کی بات نہیں مان رہے ہو۔ قرآن کی کتنی آیتیں پیش کروں؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کم سے کم 30 یا 30 سے زیادہ آیتوں میں حکم دیا گیا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور الرسول کی اطاعت کرو، آرڈر ہے اللہ کا۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، قرآن نے ان کی سرزنش فرمائی، وعید سنائی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے۔ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ اور یصیبہم عذاب علیم، کہ انہیں فتنہ پکڑ لے یا دردناک عذاب گرفتار کر لے۔ فتنہ کی تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ دنیا کا عذاب۔ ہم رسول کے حکم کی مخالفت کریں گے تو قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ فتنہ آئے گا، عذاب آئے گا۔ کیسے کیسے عذاب آج مسلمانوں پر، ہم پر، آپ پر آ رہے ہیں۔ ڈر، خوف، گھر، عزت، جان، مال، کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، خطرات میں جی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہا ہے، رسول کے حکم کی مخالفت۔ ہم رسول سے محبت کا اعلان تو کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، لیکن رسول کی تعلیمات کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ جہاں کوئی حدیث پیش کی گئی، ہمارے پیر صاحب اور ہمارے فلاں صاحب تو اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسی لیے میں اکثر یہ آیتیں اور اس معنی کے مضمون کو بیان کرتے ہوئے ایک سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، جو وہ دے لے لو، جس سے منع کیا ہے رک جاؤ، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کا حکم آ جائے اس کے بعد جو ہے ان کو اپنا اختیار رہو کہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا، نہیں چلے گا، آپ کو اختیار نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من انفسهم۔
قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ بنائیں. حصے بکرے کا جھگڑا ہو، بھائی بھائی کی لڑائی ہو، مسلک کا جھگڑا ہو، کوئی بھی اختلاف ہو، ہمارا اور آپ کا جھگڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس اختلاف کا حل کرنے کے لیے اللہ کے رسول کو حکم بناؤ. آج آپ نہیں ہیں تو قسم یہ مومن نہیں ہے. میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، مقام، شان و عظمت میں یہ جو باتیں بیان کی ہیں، دنیا کی کسی اور شخصیت پر یہ فٹ ہوتا ہے کیا؟ کوئی آدمی بہت بڑے ولی تھے، بہت نیک متقی پرہیزگار تھے، ان کی ہم کرامت سنتے ہیں کہ وہ ہوا میں اڑتے تھے، پانی پہ چلتے تھے، آگ میں کھیلتے کودتے تھے، کرامت کھیلتے تھے. ہاں، کیا کوئی کتنا بھی درجے کا ہو، فلاں وضو سے فلاں نماز پڑھتے تھے، مان لیا، ابھی اس کا اختلاف نہیں کیا کہ ٹھیک ہے ویسے ہی بزرگ تھے، مان لیا. اگر وہ بزرگ ایسے تھے بھی تو کیا ہم میں اور آپ میں سے کوئی شخص یا کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا مفتی، عالم، علامہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو یہ مقام دیا جائے گا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ آپ جو دے لے لو، آپ جس سے منع کر دے رک جاؤ؟ اللہ نے جو کہا کہ فلاں بزرگ، فلاں پیر، فلاں امام، فلاں مفتی صاحب، فلاں علامہ، جو دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ. کیا کسی کی یہ حیثیت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. جو بولے گا وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا کہ ہاں ایسا کر سکتے ہیں. وہ اللہ کے رسول کی رسالت اور مقام کا انکار کر رہا ہے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کی شخصیت اور آپ کا حکم آ جانے کے بعد اگر کوئی شخص آپ کی بات کا انکار کرتا ہے، آپ کی مخالفت کرتا ہے، تو سلف کا کیا لہجہ تھا. حضرت امام مالک سے ایک آدمی نے کہا کہ میں احرام ذوالحلیفہ جو آج ابیار علی کہلاتا ہے، وہاں کی بجائے مسجد نبوی سے منبر رسول کے پاس سے روضۃ الجنہ کے پاس سے باندھوں گا. حضرت امام مالک نے کہا کہ مجھے تجھ پر فتنے کا خوف ہے. کہا ارے اس میں فتنے کا ڈر کیسے؟ اس میں فتنہ کیا ہے؟ میں تو نیکی کے کام میں زیادتی کر رہا ہوں. کہا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں فتنے سے اور دردناک عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ وہ پکڑ لے گا آگے. تو تم اگرچہ بڑھا رہے ہو جگہ کو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر رہے ہو. یہی امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دین میں کوئی نیا عمل کر رہا ہے، نیا تہوار منا رہا ہے جو اللہ کے رسول اور صحابہ نے نہیں کیا، اور یہ کر رہا ہے، تو یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے کہ آپ نے رسالت کا کام کرنے میں خیانت کی، دین نہیں پہنچایا. مجھ کو پتہ چل گیا جو آپ کو نہیں معلوم تھا، یا آپ کے پاس تھا لیکن آپ نے بتایا نہیں. امام مالک نے اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلام تھا، صحابہ نے جو اسلام قبول کیا، اتنا اگر ہم مانیں گے تو جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ نجات کے لیے کافی ہے کہ نہیں کافی ہے؟ بتائیے. بالکل کافی ہے. اتنا ہی ماننا ہے. عمل میں کمی بیشی اللہ معاف کر سکتا ہے ہماری استطاعت، طاقت اور حالات کی بنیاد پر، لیکن ماننا اتنا ہی ہے. اس میں آگے کچھ اضافہ کیا بدعت ہے، زیادتی ہے، دین کی مخالفت ہے، شریعت میں اضافہ ہے جو قابل معافی اللہ کے یہاں نہیں ہے. تو اللہ کے رسول امام مالک نے آیت پڑھی اور کہا کہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں زمانے میں دین تھا، آج بھی وہی دین ہے. جو اس وقت دین نہیں تھا آج بھی دین نہیں ہے، ہم کو کتنا بھی اچھا لگتا ہو. جتنی بدعات ہیں سب کا رد ہو جاتا ہے. آپ کو کتنا بھی اچھا لگے کہ فلاں چیز میں تو ہم شب برات کی رات، شب برات میں قرآن ہی نماز ہی پڑھتے ہیں، قرآن خوانی میں قرآن ہی پڑھتے ہیں. یہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے میرے بھائیوں، تو دکھنے میں اچھا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف ہے. ہر جمعہ کو اللہ کے رسول صحابہ کرام کے سامنے کہتے تھے دین کی ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے حضرت عمر کا وہ قول سامنے رکھیے. بہت کچھ میرے دماغ میں آ رہا ہے، ایک دو بات بیان کر کے میں آگے بڑھوں گا. اللہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کو بوسہ دینے لگے، میرے بھائیوں بہت غور سے سنیں، بہنیں بھی، حجر اسود کو بخاری شریف میں ہے یہ، تو کہا اس کو خطاب کر کے یا حجر انی اعلم انک حجر. یہ آپ نے بہت سنا ہوگا، میں نے خود بہت مرتبہ پیش کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے معنی اور مفہوم کو آپ رچا بسا لیں. یہ ہمارے منہج دین کی بنیاد سے تعلق رکھنے والی چیز ہے.
ہاں ہم کو جنت کے راستے پہ جانا ہے تو دوسری گاڑی میں مت بیٹھ جائیے. توحید، قرآن، سنت اور اس کو ماننے کا طریقہ صحابہ کرام. ابھی میں اس کی تھوڑا سی وضاحت کروں گا. حضرت عمر فاروق نے حجر اسود کو کہا یا عالم یا حجر انی عالم انک حجر، اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع. حجر اسود نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. حضرت عمر کہہ رہے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. آگے کہا لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بوسہ نہ دیتا. تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بوسہ نہ دیتا. اللہ کے رسول کو دیکھا ہے اس لیے کر رہا ہوں. اس لیے آپ اور ہم یہ اصول بنا لیں. عمر فاروق کبھی گمراہی میں نہیں پڑیں گے کہ جو اللہ کے آپ کے ساتھ کوئی سامنے میں ہوں، شیخ زبیر صاحب ہوں، کوئی بہت بڑے اور دوسرے عالم ہوں، فلاں اور فلاں ہوں، میں تو چھوٹا ہوں. ہاں کوئی بڑے سے بڑا علامہ پیش کرتا ہے کہ آپ دین میں یہ عمل کیجئے، یہ دعا پڑھیے، یہ عبادت کیجئے، تو آپ اس سے سوال کیجئے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ آپ نے بتایا ہے؟ صحیح ثابت شدہ حدیث پیش کر رہا ہے تو سر آنکھوں پر سر جھکا دیجئے کہ ہمارے پیغمبر کا، کیونکہ یہ سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی میں نے ایک وضاحت کی تھی، دوسری وضاحت ادھوری رہ گئی تھی کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کا وہ طریقہ، خالص طریقہ جو شبہات اور شہوات سے صاف ہو. شبہات اور شہوات کی تشریح کا لفظی اعتبار سے موقع نہیں ہے، میں کرتا رہتا ہوں، کئی مقام پہ کیا ہے. یہاں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے اسلام اتارا، صحابہ نے آپ سے سیکھا. صحابہ کرام نے جو دین سیکھا وہ خالص تھا، خالص تھا. اسی لیے دین حق، نجات پانے والا اور جنت کا راستہ کس کو بولا جاتا ہے؟ قرآن، سنت، اور قرآن و سنت کا وہ طریقہ جو صحابہ نے اختیار کیا ہو. اگر کوئی معنی مطلب آج کوئی دانشور، مفکر، فلسفی، عقل والا، شعور والا، خواب اور کشف دیکھنے والا بیان کرے جو صحابہ کرام نے نہیں بیان کی ہے، صحابہ کرام کے بیان کے خلاف ہے، وہ مردود ہے. کتنا بڑا بھی بزرگ ہو، کیسا بھی دانشور ہو، روزانہ ٹی وی چینل پہ آتا ہو. ہمارے سامنے معیار کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ قرآن، حدیث اور صحابہ کے فہم پر قرآن و حدیث کو سمجھنا. امام بربہاری کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، ہاں لکھ لیجئے اس کو دماغ پر، کہ الاسلام هو السنہ والسنۃ هو الاسلام. غضب کی بات ہے، ایک جملہ ایک کتاب ہے کہ اسلام سنت ہے اور سنت ابھی ہم نے پڑھا کہ اسلام کی بنیاد توحید ہے، اور توحید اور عقیدے کی کئی کتابوں کو ہمارے اسلاف نے السنہ کے نام سے لکھا. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کچھ طریقہ ہے ہم کو وہ اپنانا ہے، یہی سنت ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ آپ کی تعلیمات میں سب سے بڑی بنیاد اور پہلی چیز ہے، تو عقیدہ وہی مانیں گے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، عبادت وہی اور ویسے ہی کریں گے، اتنی ہی کریں گے جو اللہ کے رسول نے بتایا، معاملات حلال حرام اسی کو مانیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ ہے سنت اور یہی اسلام ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں نئے نئے فلسفے، نئے نئے مسلک، نئی نئی فکر نہیں تھی. قرآن تھا، حدیث تھی، اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے رسول کا یہ فرمان کہ 72 فرقوں میں سے 73 میں سے جو نجات پائے گا یہ وہ طریقہ، وہ گروہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. ما کانا ما انا علیہ الیوم واصحابی، آج جس پر میں ہوں، جو سنت، جو عقیدہ، جو طریقہ میں نے اختیار کیا اور میرے صحابہ نے جو اختیار کیا، اس دین، اس منہج، اس طریقے کا جو اپنائے گا وہ جنت میں جائے گا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں پہلی بار پیش کر رہا ہوں، آپ سب سنتے ہیں، لیکن مانتے کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ فلاں بزرگ، فلاں پیر صاحب، انہوں نے خواب دیکھا، ان کا یہ اجتہاد ہے. ہم یہ بات کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو مجروح کر دیتے ہیں. میں کسی کی تنقیص نہیں کر رہا ہوں، ہمارے دین کی یہ بنیاد ہے. امام بربہاری کا قول دماغ میں بٹھائیے کہ سنت اسلام ہے اور اسلام سنت ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے عقیدے میں، عبادت میں، عمل میں، لین دین میں، معاملات میں، زندگی کے مختلف شعبوں میں، وہی اسلام ہے. اور وہی چلتا پھرتا قرآن بھی ہے. قرآن کو کیسے مانا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی بتائے گا؟ اور اللہ اور رسول کے بعد صحابہ کرام سے بہتر کوئی بتائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. کہ جو شخص اللہ کے رسول، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، رسول کی مخالفت کرے،
اور غور سے سنیے, ہم لوگ سب مخالفت کرتے ہیں, کبھی نادانستگی میں ہو جائے الگ بات ہے, لیکن اگر جان بوجھ کر کریں کہ نہیں میں نہیں مانتا, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ایک سنت ہم جانتے ہیں, ہم کو عمل میں کوتاہی ہو جائے, ہم کو یہ افسوس ہو کہ ہاں سنت ہے ہم عمل نہیں کیے, تو ہم چھوٹے گنہگار ہیں. لیکن اگر سنت آئی اور آپ نے کہا کہ میں نہیں مانتا, میرے بزرگ, میرے بابا, میرے پیر, میرے امام, میرا مسلک یہ اس کے خلاف کہتا ہے, اس لیے اس حدیث کو میں نہیں مانتا, اس سنت کو نہیں مانتا, یہ کفر ہو سکتا ہے. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, کسی بھی مسلک کے عالم سے پوچھ لیجئے, انکار سنت کیا ہے؟ کفر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو رسول کی مخالفت کرے, من بعد ما تبین لہ الہدی, ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد, قرآن آ گیا, حدیث آ گئی, ہاں, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, یہ آیت کہہ رہی ہے سورہ نساء آیت نمبر 115, اور مومنین کے راستے سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے. جس وقت قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تو مومنین کون تھے جی؟ کون تھے مومنین؟ صحابہ کرام. قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ مومنین کے یعنی صحابہ کرام کے راستے سے ہٹنا کیا ہے؟ نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم, کہ وہ جس راستے پہ چلا ہم اس کو جانے دیں گے, اب توفیق نہیں دیں گے سدھرنے کا, اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے. وساعت مصیرا, اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اس آیت سے پتہ چلا کہ صحابہ اور نبی کا طریقہ ایک ہے. اسی آیت سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام, اگر آپ کوئی عقیدہ ایسا اختیار کرتے ہیں جو صحابہ نہیں مانتے تھے, تو آپ مومنین کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں اور جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں. اگر کوئی عمل, کوئی عبادت, کوئی تہوار آپ ایسا منا رہے ہیں جو صحابہ نہیں مناتے تھے, حلال اور حرام میں کوئی ایسی چیز مان رہے ہیں جو صحابہ اجتماعی طور پہ نہیں مانتے تھے, تو آپ ان کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. عقیدے میں, علم میں, عمل میں اگر ہٹ گئے تو آپ گمراہی کے راستے پہ چلے گئے. صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار قرار دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, اگر لوگ ویسے ہی ایمان لے آئیں, یہود, نصارہ اور دیگر کفار و مشرکین, جیسے تم ایمان لائے ہو. قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی آیت کا ٹکڑا ہے, جیسے تم ایمان لائے. تم سے مراد کون ہے وہاں؟ مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو تم ہدایت یافتہ ہو, تو وہ ہدایت والے ہو جائیں گے. قرآن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کے ایمان کو اگر کسی نے اختیار کیا تو ہدایت والا ہو جائے گا. اس کا مطلب اللہ رب العالمین صحابہ کرام کو ہدایت والا قرار دے رہا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوا. اب اگر ان سے کوئی بشری طور پر کوئی خطا اور غلطی بھی ہوئی تو ان کی غلطی جو ہے قطرہ بھی نہیں ہے, اور ان کی نیکیاں سمندر ہیں, وہ صاف ہو جائے گی. اس لیے جو لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں, ان پر لعن طعن کرتے ہیں, وہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے, آپ ناراض ہو رہے ہیں تمام صحابہ کرام کے بارے میں. اسی لیے اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے, کسی ایک صحابی کو بھی اگر آپ نے برا بھلا کہا تو آپ گمراہ ہیں. اس لیے کہ قرآن اور حدیث ان کی تعریف کر رہی ہے, تعدیل کر رہی ہے, ان کے ایمان کو صحیح قرار دے رہی ہے, اللہ سے ان سے راضی ہونے کا پروانہ سنا رہی ہے اللہ کا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط تھے, تو آپ قرآن اور حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. صحابہ کرام کیوں؟ اب اس کو بھی غور کیجئے. ایک چیز غور کیجئے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت کی عربی زبان کو جیسے صحابہ یا وہ زمانے کے معاشرے کے لوگ سمجھتے تھے, کیا بات کا کوئی انسان ویسی عربی سمجھتا ہے؟ تو عربی میں وہ سب سے اونچے تھے. اس زمانے کے محاوروں سے, ماحول سے جس میں قرآن نازل ہوا, اس ماحول میں سب سے زیادہ جانکار وہی تھے. کیا کوئی اس ماحول کو سب سے بہتر جان سکتا ہے؟ کون سی آیت کس واقعے کے تناظر میں نازل ہوئی سب سے زیادہ صحابہ کرام جانتے تھے. بعد والا جان سکتا ہے؟ کوئی مفکر, کوئی دانشور, کوئی عقل والا جان سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں. اگر صحابہ کرام میں کسی کو کچھ سمجھنے میں غلطی ہو تو دوسرے صحابہ کرام سے اور تمام صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت طلب کر سکتے تھے. کیا بعد والے یہ کر سکتے ہیں؟ یہ دو تین چیزیں میں نے جو بیان کی, غور سے سوچئے. اس بنیاد پر, عقلی بنیاد پر بھی, قرآن اور حدیث سے تو ثابت ہی ہوتا ہے, عقلی بنیاد پر بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ہمارے لیے دینی اور ہدایت کے اعتبار سے معیار ہیں. جو صحابہ کرام نے کیا وہ ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے, وہ ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے, اور یہ سبیل المومنین ہے. ہاں, اللہ کے راستے, اللہ کا راستہ, رسول کا راستہ اور مومنین کا راستہ, یہی ہے جو جنت تک پہنچانے والا ہے. میرے سامنے کچھ اقوال تھے,
وقت ختم ہو رہا ہے. میں ان اقوال کو سنانا چاہتا تھا جس میں ہمارے اسلاف کے متعدد اقوال ہیں. ہاں کہ مثال کے طور پر امام ابو العالیہ کہتے ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں. ہاں میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو ابو العالیہ نے کہا، یہ ہمارے اسلاف کے چند جملے میں پوری تقریر ہوتی تھی جو ہم گھنٹے بھر میں بیان نہیں کرتے، وہ ایک جملے میں کہتے تھے. انہوں نے کہا تعلموا الاسلام، اسلام کو سیکھو. ابھی ہم نے بتایا کہ اسلام توحید اور سنت ہے. اسلام کو سیکھو. فَإِذَا تَعَلَّمْتُمُوهُ فَلَا تَرْغَبُوا عَنْهُ، جب تم اسلام کو سیکھ لو تو اس سے اعراض مت کرو، منہ مت پھرو. وَعَلَيْكُمْ بِالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تم پر صراط مستقیم لازم ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے، سنت ہے، اور قرآن و حدیث کو صحابہ کرام کے طریقے پر سمجھنا ہے. تو صراط مستقیم کو لازم پکڑو. فَإِنَّهُ الْإِسْلام، اس لیے کہ یہی اسلام ہے. وَلَا تَحْرِفُ الْإِسْلَامَ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا، اور اسلام لے آنے کے سمجھ لینے کے بعد دائیں بائیں مڑو مت. دیکھیے ہمارے یہاں بہت سے فتنے ہیں جو ہمارے دین و ایمان کو نشانہ بنا رہے ہیں. نئے فتنے آتے ہیں، ہم کو قرآن و حدیث سے ہٹاتے ہیں، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو. ہم کسی کی کوئی چیز دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ بہت اچھی ہے، اس کی طرف چلے جاتے ہیں، قرآن حدیث کا معیار چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اسلام لے آنے کے بعد اس سے دائیں بائیں مڑو مت. وعلیکم بسنت نبیکم، اور تم پر تمہارے نبی کی سنت لازم ہے. والذی کان علیہ اصحابہ، اور وہ چیز لازم ہے جس پر ان کے آپ کے صحابہ کرام تھے. وَإِيَّاكُمْ وَهَذِهِ الْأَهْوَاء، اور دیکھو ان خواہشات اور احوا سے تم بچنا. اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے بعد نئے مسلک، نئے فکر لوگوں میں پیدا ہونے لگی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بچنا. التی تلقی بین الناس العداوۃ والبغضاء، جو لوگوں کے دلوں میں دشمنی اور نفرت ڈالتی ہے. آپ سچی توحید اختیار کریں گے تو توحید والوں سے آپ کو محبت ہوگی، سنت والوں سے محبت ہوگی. لیکن آپ بدعت اور خرافات میں پڑ جائیں گے. اسلام کیا ہے؟ توحید، اس کی ضد ہے شرک. اسلام کیا ہے؟ سنت، اس کی ضد ہے بدعت. اب بدعت اختیار کریں گے، دین میں اختلاف ہوتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، گروہ بنتے ہیں، فرقہ بندیاں ہوتی ہے، مسلمان کمزور ہوتے ہیں، اللہ کی برکتیں اٹھتی ہیں بدعت سے. بے شمار نقصانات. سنت کے فائدے بہت ہیں، اسی طرح بدعت کے نقصانات بہت ہیں. امام اوزاعی نے کہا کہ اصبر نفسک علی السنہ، اپنے آپ کو سنت پر جمائے رکھو. وقف حیث وقف القوم، اور وہیں رک جاؤ جہاں قوم یعنی صحابہ کرام رکے تھے. وقل بما قالوا، اور وہی بات کہو جو صحابہ نے کہی تھی. وکف عما کفوا عنہ، اور اس چیز سے رک جاؤ جس سے وہ رک گئے. ہاں واسلک سبیل سلفک الصالح، اور اپنے سلف صالح کے راستے پر چلو، سلف صالح کے راستے پر چلو. فإنہ یسعک ما وسعہم، اس لیے کہ جو سلف کے لیے کافی ہوا، ان کے لیے جنت اور کامیابی کی جو گارنٹی بنا، وہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی کافی ہے. تو جتنا اسلام اور جو اسلام انہوں نے مانا وہی اسلام ہمیں ماننا چاہیے. میرے پاس اور بہت سارے اقوال ہیں. آپ بہت سے قول سنتے ہیں. حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو میرا مسلک وہی ہے، وہ قبول کر لینا. امام شافعی نے فرمایا کہ جب میرا قول اور حدیث ٹکرا جائے تو میرے قول کو دیوار پہ مار دینا، حدیث کو لے لینا. ہاں امام احمد کہتے ہیں کہ میری اوزاعی، ہاں امام مالک، کسی کی تقلید نہیں کرنا، دین وہیں سے لینا جہاں سے ان لوگوں نے لیا. کتنی صاف باتیں ہمارے ائمہ کرام اور اسلاف نے بیان کی. ہاں یہ چند باتیں میں نے عرض کی. اب جب آپ قرآن اور سنت کے مطابق عمل کریں گے، عقیدہ اختیار کریں گے، دین بنائیں گے، تو یہی عمل آپ کا عمل صالح ہوگا. عمل صالح اگر تھوڑا کیا آپ نے، یہ آپ کے لیے کامیابی کی گارنٹی ہے. لیکن اگر بدعت ہے، سنت کے خلاف ہے، آپ کے عقیدے میں، عمل میں، قول میں شرک ہے، تو آپ زندگی بھر کسی بھی دن تہجد نہ چھوڑیں، کوئی سال حج نہ چھوڑیں، ہر سال 5 10 عمرہ کر لے ہوئے، سب بیکار. تو بدعت اور شرک کے ساتھ بہت سارا عمل بیکار ہے. اور توحید اور سنت پر اگر آپ نے عمل کیا تو تھوڑا عمل ہاں آپ کے لیے بہت ہے. اس کی خوبیاں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے کہ اس میں انصاف ہے، اس میں میانہ روی ہے، اس میں عدل و انصاف ہے. آپ بہت سارے کیا ہے انحرافات سے محفوظ رہیں گے، فتنوں سے محفوظ رہیں گے. میں اپنی بات کو اس بات کو انجام تک پہنچانے کے لیے ان اقوال کو چھوڑ کر جو بڑے شاندار ہیں کسی اور موقع سے انشاءاللہ پیش کریں گے. ہاں کچھ ہے نا وقت سے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، میرا وقت ختم ہو چکا ہے، میں کچھ وقت لے رہا ہوں. مستعار شیخ کا شکریہ، جزاک اللہ خیر. ہاں کہ سورہ فاتحہ جس کو ہم ہر روز ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہر مصلی کو ہر رکعت میں یہ پڑھنا فرض ہے. مسلکی اختلاف کنارے رکھیے، حدیثوں سے یہ ثابت ہے.
بغیر اس کے نماز نہیں ہوگی۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہے، قرآن کا آغاز، جس کو قرآن کا خلاصہ بتایا گیا ہے، قرآن کا نچوڑ، یہ ہمارے لیے ایک مومن بندے کے لیے نصاب زندگی ہے۔ اور جو میں عنوان پر خطاب بیان کر رہا تھا، اگر اس عنوان کو آپ اس سورہ کے حوالے سے سمجھیں تو بڑے جامع انداز میں پورا مضمون آپ کو نظر آئے گا۔ میں بہت ہی سرسری انداز میں تفسیر نہیں کر رہا ہوں، اپنے موضوع کی صرف وضاحت کرنا چاہتا ہوں سورہ فاتحہ کے حوالے سے۔ اور ہم میں سے جتنے بھی مرد اور خواتین ہیں، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ سورہ فاتحہ کو بطور خاص ترجمے اور تفسیر کے ساتھ نہ صرف پڑھیں بلکہ اپنے شہر کے عالم دین سے اس کا درس لیویں اچھی طرح، بار بار۔ قرآن کا معنی اور مطلب آپ جتنی بار بھی پڑھیں گے اتنا آپ کو گہرا نظر آئے گا۔ ہر غوطہ لگانے والے کے لیے نیا موتی ہے۔ کوئی شخص کتنا بھی پڑھ لے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سارے معانی اور مطالب کو گھیر لیا۔ اسے لگے گا کہ سمندر کے چند قطرات یا ایک قطرہ ہی مجھے ملا ہے۔ تو اس پر غور کریں۔ سورہ فاتحہ کے حوالے سے جو میں اپنا عنوان واضح کر رہا ہوں، آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ اس ایک جملے میں اللہ کی تینوں توحید آ گئی جو ہمارے مضمون میں تھا کہ توحید کے فضائل۔ آغاز اللہ کا تینوں توحید کے ساتھ ہو رہا ہے۔ حمد اللہ کے لیے ہے، ساری تعریف کس کی جاتی ہے؟ جس کے اندر خوبی ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ساری خوبیاں ہیں اور کسی خوبی میں بال برابر بھی کمی نہیں ہے، مثلاً وہ علیم ہے، علم والا ہے، تو کائنات کی ہر چیز کو اس کے علم نے گھیرا ہے، کوئی ایک بال برابر چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک چیز ماضی، حال، مستقبل کی، دنیا کی کسی زبان کی، کسی درخت کے پتے کی، درخت کے اندر جو شاخ ہے یا اس کے اندر جو نسیں ہیں، مٹی کا کوئی ریزہ ہو، ہوا میں رہنے والا کوئی ذرہ ہو، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اللہ کے علم سے نکل گئی تو اللہ کے علم میں کمی ہو جائے گی، اور اللہ کا علم کامل ہے، کمی نہیں ہے۔ تو تمام تعریف اس کے لیے ہے، مطلب تمام خوبیاں بدرجہ کمال، بدرجہ اتم اس کے اندر موجود ہے۔ تمام خوبیاں ہیں، اس کا مطلب اللہ کے اسماء و صفات ہیں، اسماء حسنہ اور صفات علیٰ۔ اس سے پتہ چلا توحید اسماء و صفات، اور الرحمن الرحیم سے بھی اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کی اصل صحیح قول کے مطابق الہ ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا اللہ کا مطلب ہے ذو الالوہیت والعبودیہ، وہ ذات جو الوہیت و عبادت کے لائق ہے، عبادت اور الوہیت والی، یعنی کوئی بھی عبادت کا کام کیا جائے اس کی لائق صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ یہ توحید الوہیت ثابت کر رہا ہے کہ ساری عبادت اس کے لیے کی جائے۔ اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بھی توحید الوہیت ثابت ہوتی ہے۔ نہیں، ان کے پہلے سے ہے۔ تو یہ آسمان اور زمین ہے، مطلب ان کا بنانے والا ہے، جو بنانے والا ہے وہی رب العالمین ہے، اور اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں جو ان کو بنائے۔ باقی ساری چیزیں انسان و جنوں میں تو سب ان کے پیدا کرنے کے بہت بعد میں پیدا ہوئے، جو تھا ہی نہیں وہ بنا کیسے سکتا ہے؟ الرحمن الرحیم، وہ رحمت سے بھرپور ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ کے دو نام جو رحمت کی صفت کو بتا رہے ہیں، حقیقی صفت، تفسیر میں نہیں جاتا۔ اللہ رب العالمین کی بہت سی خوبیاں ہیں، لیکن ہمارے اور مخلوق کے حق میں اس کی جو صفت سب سے زیادہ غالب ہے، ہاں، وہ رحمت ہے۔ کتنے انعامات ہم کو دے رہے ہیں، ہاں، کتنی رحمتیں، احسانات کیے ہیں، ہم گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ہاں، اور اس کی رحمت کا ایک پہلو یہ ہے، اس کی رحمت کا غلبہ، وہ غضب والا بھی ہے، لیکن اس کے غضب پر رحمت غالب ہے۔ اگر غضب غالب ہوتا تو ہم جہاں گناہ کرتے وہیں دفن ہو جاتے، وہیں اللہ کا عذاب آ جاتا۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، یہ بھی اس کی رحمت کا حصہ ہے۔ اب جب ہم جان گئے کہ اللہ ہی رب العالمین ہے، ہم کو پیدا کرنے والا، یہ سارے جہان کو بنانے والا، اور اس کی رحمت ہم کو ڈھانپے ہوئے ہے، تو پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہر قیامت کے دن یا ایسے ہی بچ جائیں گے، اللہ تو رحمان الرحیم ہے۔ نہیں، وہ ذو انتقام بھی ہے، دیان بھی ہے، جزا دینے والا۔ اسی لیے کہا مالک یوم الدین، وہ یوم الدین کا، جزا کے دن کا مالک ہے۔ دین کا مطلب ہوتا ہے کسی عمل کا پورا بدلہ دینا۔ اس سے ایمان بالآخرہ، اس میں توحید آ گئی، اس میں آخرت پر ایمان آ گیا، اور اسی میں تقدیر پر ایمان بھی آ گیا کہ بندہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ ہاں، چنانچہ قیامت کے دن دنیا کا بھی مالک وہی ہے، لیکن قیامت میں اللہ رب العالمین کی ملکیت کھل کر سامنے آئے گی، مالک ہونا۔ اور دنیا میں جو بادشاہ ہو، رعایا ہو، سب برابر ہوں گے، کسی کا کوئی اختیار نہیں چلے گا۔
ساتوں آسمان اللہ رب العالمین اپنے دائنے ہاتھ میں سمیٹے گا اور کہے گا میں ہوں بادشاہ. کہاں ہے زمین کے بادشاہ ظالم و جابر لوگ, جب زمین میں تکبر کرنے والے. یعنی اللہ کی یہ عدالت کا ترازو قائم ہوگا قیامت میں, ربوبیت, رحمت اور پھر عدالت. جب ہم نے یہ مان لیا, علامہ ابن قیم اور دوسرے علماء نے کہا کہ اللہ رب العالمین تین صفات میں اللہ تعالیٰ کی تمام خوبیاں سمٹی ہوئی ہیں, جتنے اسماء و صفات کے معنی ہیں سب آ جاتے ہیں. اب جب ہم نے یہ مانا تو ہم کو کہ وہ اتنا احسان کرنے والا, پیدا کرنے والا, وہ رحمت دینے والا, وہ انعامات دینے والا ہو اور پھر بدلہ بھی لینے والا ہے, ہمارے اعمال کا حساب لینے والا ہے, تو ہمیں صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے, اس کے سامنے جھک جانا چاہیے. جب اس نے رحمت کی ہے, پیدا کیا ہے, تو کسی اور کے سامنے کیوں جھکیں؟ اس لیے بندہ آپ کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. یہ توحید الوہیت ہے. کہتے ہیں پچھلی تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے, قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے, اور سورہ فاتحہ کا نچوڑ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. لیکن افسوس کہ میرے پاس اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. ہم جس مقصد سے پیدا ہوئے, توحید کی اہمیت اس سے بھی معلوم ہو رہی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, بندہ توحید کا مظاہرہ کر رہا ہے رب العالمین کے سامنے. لہٰذا یہ عبودیت کا, ہماری پیدائش کا نچوڑ ہے, پورے قرآن کے نازل کرنے کا حاصل ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں, صرف اسی سے مدد مانگیں. ایاک نعبد میں لا الہ الا اللہ کا معنی آیا, و ایاک نستعین میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی ہوا کہ مدد بھی اسی سے مانگتے ہیں, طاقت اسی کے پاس ہے, عبادت بھی اسی کی کرتے ہیں, اس لیے کہ رب وہی ہے, رحمان رحیم وہی ہے, مالک یوم الدین وہی ہے, اس لیے اس کی ہی عبادت کرتے ہیں, کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. اب عبادت کرنے کا اعتراف کر لیا تو اب عبادت کیسے کریں؟ اب اللہ نے دعا سکھائی. یہ دیکھیے توحید آ گئی, اب اس کے بعد سنت آ رہی ہے اور صحابہ کا طریقہ آ رہا ہے. اللہ نے سکھایا اہدنا الصراط المستقیم, کہ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی رہنمائی کر, اس کی توفیق دے, اس پر جما دے. اہدنا کے یہ تینوں چاروں معنی ہے, تفصیل میں نہیں جاتا. یہ کون سا ہے صراط مستقیم؟ کیا ہے؟ اللہ کا نازل کیا ہوا راستہ جو جنت تک اور اللہ تک پہنچانے والا ہے. ایک راستہ ہے, کئی راستے نہیں ہیں. ہاں, علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے اہدنا الی الصراط المستقیم اور اہدنا فی الصراط المستقیم, دو معنی کیا. اور یہ دو معنی اگر یہ جملہ بھی آپ سمجھ لیے جو میں نے ابھی پڑھا ہے اور وضاحت کرنے جا رہا ہوں, تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اس تقریر کا خلاصہ آپ کو سمجھا دیا. اہدنا الی الصراط المستقیم, کہ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر. تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو دین تو نے آسمان سے دین حق اتارا ہے اس کو ماننے کی توفیق دے, سمجھنے اور ماننے کی, اور اس کے سوا جتنے بھی باطل دین دھرم ہیں ان سے ہم کو بچا, ان سے اسے ترک کرنے کی توفیق دے. یہ اہدنا الی الصراط کا معنی ہوا. اور دوسرا وہ اہدنا فی الصراط المستقیم, کہ صراط مستقیم آپ کو مل گیا, اسلام مل گیا, تو اب یہاں بھی بہت سارے الگ الگ طریقے ہیں, فرقے ہیں. صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا اس سے ہٹ کے کسی نے عقل کی بنیاد پر, کسی نے جذباتی بنیاد پر. ہاں, گمراہی کے یہ دو طریقے ہیں جس کی وضاحت کا مجھے موقع نہیں ملا, کہ توحید اور سنت کو چھوڑ کر, صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر لوگوں نے عقل کو معیار بنایا, گمراہ ہو گئے, نئے نئے فرقے بنے. کچھ لوگوں نے جذبات کو, خواب کو, کشف کو معیار بنا لیا, وہ بھی گمراہ ہو گئے. تو اہدنا فی الصراط کا معنی علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے کہا کہ اسلام کے اندر جو صحیح دین ہے اس کی تفاصیل کو مجھے سمجھنے اور ماننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یعنی جو بدعت کا غلط طریقہ اسلام کے نام پر دنیا میں رائج ہے اس سے ہم کو بچا. اہدنا الی الصراط, اہدنا فی الصراط, سمجھ میں آیا جو میں نے بیان کیا؟ ہاں, تو یہ اہدنا الصراط. اب صراط مستقیم کی مزید وضاحت کے لیے اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. کن پر انعام کیا؟ اس میں سر فہرست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. سورہ نساء کی آیت میں ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. انبیاء میں سارے نبیوں کی دعوت اب منسوخ ہو چکی. میرے اس میں ایک قول یہ بھی تھا, بعض سلف نے کہا کہ اب جو دین منسوخ ہو گئے ہم وہ بھی مانیں گے پہ تو گمراہ ہو جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر تھے, ان کی کتاب آسمانی کتاب تھی, لیکن آپ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آج اس پر عمل کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. منسوخ کو دین نہیں مانا جائے گا, اسلام اب اس کو نہیں کہا جائے گا جو منسوخ ہو چکا. جو ناسخ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین, اس کو اسلام کہا جائے گا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس میں رسالت ثابت ہوئی، سر فہرست انعام یافتہ لوگوں کا یہ طریقہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کن کا طریقہ؟ صدیقین، شہداء اور صالحین۔ صدیقین میں ابو بکر صدیق پہلے شخص، قرآن سے آپ کی صدیقیت اور آپ کا مقتدا ہونا ثابت ہے۔ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے، ان پر لعنت بھیجے، وہ گمراہ ہے قرآن کی روشنی میں۔ اب اس میں صحابہ کرام آ گئے، انعام یافتہ لوگوں میں سر فہرست صحابہ کرام ہیں۔ ہاں بہت سے اقوال ہے، ہاں میں نے ایک قول پیش کیے تھے۔ حضرت ابن مسعود نے کہا کہ جو شخص طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ ان کا اختیار کرے جو گزر چکے، یعنی صحابہ کرام، اس لیے کہ اللہ نے صحابہ کرام کو اپنے نبی کی رفاقت کے لیے، ساتھ کے لیے چنا۔ وہ دل کے سب سے اچھے تھے، علم میں سب سے گہرے تھے، عمل اور تکلف میں سب سے کم تھے، ان کا علم سب سے گہرا تھا، اور عبادت اور ریاضت میں سب سے آگے تھے، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ لہذا صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کیا جائے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، یعنی توحید کو اختیار کیا جائے، سنت کو اختیار کیا جائے، اور انعام یافتہ لوگوں یعنی سر فہرست صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کیا جائے۔ جو صحابہ کے طریقے سے ہٹ گئے، قرآن حدیث تمام امت کا اجماع ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم کے بعد آخری جملہ فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس جملے کی بھی وضاحت کا کما حق ہو موقع نہیں ہے، دو جملہ مگر بہت غور سے سنیے کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اہل علم نے اس کی تفسیر جو ثابت ہے، مرفوعاً بھی موقوفاً بھی اور سلف سے ثابت ہے، کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ یہود کیوں مغضوب علیہم ہیں؟ ان کی خاص صفت یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ علم رکھنے کے باوجود حق کو نہیں مانا، علم کی مخالفت کی۔ اس لیے امام سفیان ابن عیینہ وغیرہ کہتے ہیں کہ ہماری امت میں جو علماء گمراہ ہوتے ہیں وہ یہود کی طرح ہیں، علم ہوتے ہوئے گمراہ ہو رہے ہیں، اور ہماری امت میں جو جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں وہ نصارہ کی طرح ہیں کہ علم نہیں ہے مگر دین اختیار کر رہے ہیں۔ علم نہ ہونا اور دین اختیار کرنا یہ بدعت کا ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے کہ عام طور سے جو لوگ خواب، کشف اور فلاں بزرگ اور فلاں چیز سمجھ میں آتی ہے، ہاں تو مغضوب علیہم ہمارے یہاں جو عقلیت کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا دانشور سمجھ کر قرآن حدیث کو چھوڑ کر اپنا دماغ لگاتا ہے وہ مغضوب علیہم کے طریقے پر ہے، اور جو قرآن حدیث کو چھوڑ کر خواب، کشف، فلاں بزرگ اور فلاں کا خیال اور ہمارا جذبہ یہ کہتا ہے اس کو مانتا ہے، وہ الضالین کے طریقے پر ہے۔ لہٰذا دین کامل یہ ہے کہ توحید کو اختیار کیا جائے، سنت کو کے ذریعے سے توحید کے معنی کو تکمیل دی جائے، اور توحید و سنت کو صحیح صحابہ کے طریقے پر اختیار کیا جائے، سلف کے طریقے پر اختیار کیا جائے، اور مغضوب اور ضالین کے طریقے جو آج ہماری طرف پوری عالم اسلام میں بہت سے مسلمان کہلانے والے مغضوب علیہم اور ضالین کے طریقے کو اختیار کر کے ہمارے نوجوانوں میں پھیلا رہے ہیں۔ حدیثوں کا انکار کرنا، قرآن حدیث کی مخالفت کرنا، توحید کے معنی کے نام پر شرک کی تعلیم دینا، لا الہ الا اللہ کا معنی ہی غلط بیان کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم مطالعہ کریں، تحقیق کریں اور صحیح معنی اور مفہوم کو سیکھیں۔ توحید اور سنت کو اگر ہم نے نہیں سیکھا، صحیح طریقہ دین کو نہیں سیکھا، تو دنیا میں بھی ہماری درگت اچھی نہیں ہوگی، جیسا کہ ہمارے سامنے صورتحال بن رہی ہے، اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر زندہ رکھے، اور موت آئے تو توحید پر ایمان آئے، توحید پر موت آئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من مات وہو یشہد ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو توحید پر مرے گا، لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ مرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کلمہ توحید کی گویا فضیلت بھی ہے کہ شرک پر مرنے والا کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دیا جائے۔ یہ جو آخری بات کہی، یہ ایک بات بھی اگر ہم نے دل میں سنجیدگی سے لے لی کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ شرک معاف نہیں ہوگا، تو ہمیں سب سے زیادہ معلوم کرنا چاہیے کہ شرک کیا ہے، اور اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو اس سے بچائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔